پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک آنر اور پریولیج تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ یہ پیپر لکھنا اور اس پہ کام کرنا، کیونکہ وہ ایک اسٹالورٹ ہیں اپنے فیلڈ کے اندر اور بہت کچھ ہے ان کے پاس اس ملک کو دینے کے لیے، پاکستان کی عوام کو دینے کے لیے. اور اس وقت بھی مشکل حالات کے اندر بیٹھ کے وہ خود ایک کینسر سروائیور ہیں، انلیگل امپریزنمنٹ میں ہیں، ان کی روز ٹرائلز ہو رہی ہیں. وہ ابھی بھی پاکستان کی عوام کا سوچ رہی ہیں. اور یہ جو ہم نے ایک ڈاکومنٹ بنایا ہے، ایک وائٹ پیپر، یہ کوئی پولیٹیکل پیمفلیٹ یا پی آر کیمپین کے لیے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. یہ ایک روڈ میپ ہے اور ایک آڈٹ ہے پچھلے 7 سال میں پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کیئر کا نظام رہا ہے. 2018 کے اندر یہ ایک ڈاکیومنٹ تھا جو کہ ریلیز ہوا، ایک 10 ایئر روڈ میپ تھا جو عمران خان صاحب کی ویژن اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی اس کے ساتھ یہ لانچ کیا گیا تھا. اور اس کی بیس کے اوپر ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیوائز کیا گیا پنجاب کا، جس کے 3 فنڈامنٹل جو پیرامیٹرز تھے. ایک تھا یونیورسل ہیلتھ کیئر، دوسرا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ نے دیکھا جس طریقے سے جو کووڈ تھا وہ ایک طرح سے اسٹریس ٹیسٹ تھا جو اس سسٹم کا ہوا، اور اس سسٹم نے پاس کیا کہ یہ ایک ریزیلینٹ سسٹم ہے، اس میں فریجلٹی نہیں تھی. اگر یونیورسل ہیلتھ کیئر کو دیکھا جائے تو یونیورسل ہیلتھ کیئر کا مطلب ہے کہ جو ہیلتھ ہے ساروں کے لیے اویلیبل ہونی. 4% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، اور یہ ایک میجر رسک ہے ہماری سوشیو ایکنامک اسٹیبلٹی کے پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر. جس طرح سلمان صاحب نے ابھی بولا کہ 40% سے زیادہ ساؤتھ پنجاب میں سٹنٹڈ گروتھ ہے، 30% سے زیادہ انفلیشن ہے، اور اس کے باوجود ہماری جو پبلک میں اسپینڈنگ ہے پبلک ہیلتھ کیئر میں وہ اسٹیگنیٹڈ ہے. اگر پی ٹی آئی کے دور میں آپ دیکھیں جو 2022 تک تھا تو 29.3 ملین فیملیز کور ہو گئی تھیں صحت کارڈ سے، مطلب 3 کروڑ فیملیز، اور 1 ملین پر پرسن کی کوریج تھی. 10 ارب روپیہ گورنمنٹ کے ہاسپٹلز نے کمایا تھا اس پروگرام سے، کیونکہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز دونوں انکارپوریٹ ہو چکے ہوئے تھے، اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کو سیم پرائس ملتی تھی، ان کا سیم ریونیو تھا، اور ان کی جو ارننگ تھی اس پہ ₹10 بلین اسٹیٹ لائف سے پے ہوا تھا پنجاب کے اندر پبلک ہاسپٹلز کو، جس کی وجہ سے 50,000 بیڈ انکریز ہوئے. اسی طریقے سے 42 نرسنگ سکولز کو اپ گریڈ کیا گیا، اور پنجاب کا پہلا میل نرسنگ ٹیچنگ کالج شادرہ میں بنایا گیا. PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ جو ایک پروجیکٹ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کی پچھلی گورنمنٹ کا جو پی ٹی آئی سے پہلے تھی. ہمارا آپ کلچر دیکھیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نام سے کون سا پروجیکٹ ایسوسیٹڈ ہے یا ہم نے کون سا شروع کیا، ہم نے اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کیا، اور وہ پہلا پاکستان کا JCI کریڈٹڈ انسٹیٹیوٹ بنا ہے، اور اس کو ایکٹیو کیا گیا کووڈ کے اندر. وہ آپریشنل نہیں تھا ہاسپٹل، کووڈ میں اس کو آپریشنل کیا گیا. اور کووڈ کی جو ایک کیس اسٹڈی ہے پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے ہیلتھ پروگرام کی ونڈیکیشن ہے، اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپریشیٹ کیا. آپ کی امیونائزیشن 92% سے اوپر تھی. ریپڈ رسپانس کے اندر 1000 بیڈ کا ہاسپٹل ایکسپو سینٹر میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی لیڈرشپ کے اندر 9 ڈیز کے اندر سیٹ اپ کیا گیا. اسمارٹ لاک ڈاؤنس کیے گئے جو کہ ایک بہت ہائی رسک بٹ کیلکولیٹڈ چیز تھی، بیکاز خان صاحب کا ویژن یہ تھا کہ جو غریب آدمی ہے جو مزدور ہے اس کی مزدوری کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. موبائل ویکسینیشن لانچ کی گئی، اور ہماری وی شیپ ریکوری تھی جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ریجن میں کیس اسٹڈی بنی. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ انکریز ہے امپینلڈ ہاسپٹلز کا. 200 ہاسپٹل جو امپینل تھے 2018 میں، یہ گئے 900 سے اوپر 2022 میں. یہ ہوتا ہے سوشل ویلفیئر نیٹ، سوشل سیفٹی نیٹ جس کو بولتے ہیں، کیونکہ اس کی جو اس نیٹ کے اندر آپ کی جیوگرافی کے حساب سے ہاسپٹل ڈالے گئے، آپ کے ڈیموگرافک کے حساب سے ہاسپٹل ڈالے گئے، آپ کے انکم کے حساب سے ہاسپٹل ڈالے گئے، اور ڈیزیز اسپیسیفک ہاسپٹل ڈالے گئے. یہاں پہ کارڈیک سرجری بھی انکلوڈیڈ تھی اس پروگرام کے اندر، آنکولوجی بھی انکلوڈیڈ تھی اس پروگرام کے اندر، ڈائلسس بھی انکلوڈیڈ تھا، اور میٹرنٹی کیئر بھی تھی. تو یہ ایک ایکچوئل سوشل سیفٹی نیٹ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا بھی ڈیزیز ہو، انکم ہو، لوکیشن ہو، آپ کورڈ تھے. 2022 تک یہ پر کیپٹا ہائیسٹ کوریج پروگرام بن چکا ہوا تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر. انڈیا کے جو
پروگرام ہے آیوشمان بھارت، اس سے بڑا بھی یہ پروگرام بن چکا ہوا تھا 2022 میں. پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت آئی انہوں نے اس کو انریول کرنا شروع کیا اور بیسکلی سسٹم سے یہ ایک پی آر کیمپین کی طرف اسٹریٹجی چلی گئی پنجاب کے اندر جو ہیلتھ کیئر کی تھی. اور ایک فیمس فون کال بھی تھی جو آپ کو یاد ہوگا جس میں مریم نواز شریف اپنے چاچا کو بول رہی تھی کہ ہمیں فیس کارڈ کو بند کر دینا چاہیے. آبویسلی یہ عمران خان صاحب سے لنکڈ ہے. تو جو سوشل سیفٹی نیٹ ایک بنایا گیا پنجاب کے اندر اس کو ڈسٹروائے کر دیا گیا بیکاز وہ کسی پرٹیکولر انسان کی یا فیملی کی پبلسٹی نہیں ہو رہی تھی. 654 ہاسپٹل سے 155 پہ لے آئے. جو 2000 سے زیادہ بیسک ہیلتھ یونٹ سے جن کو 24/7 کیا تھا ان کو مریم نواز کلینکس میں کنورٹ کر کے پرائیویٹائز کر دیا گیا اور پرائیویٹ لوگوں کو دے دیا. اور اب وہ ایکسپوز ہو رہا ہے کیونکہ ادھر نہ انٹرنیٹ ہے نہ ڈاکٹرز ہیں نہ میڈیسن پہنچ رہی ہے ٹائم پہ. اور یہ اب فلڈس کی وجہ سے یہ جو فیلئر ہے اس کا، یہ جو پرائیویٹائزیشن کا بیسک ہیلتھ یونٹس کا، یہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آ کے ویڈیوز بنانے کے لیے ڈاکٹرز کی بےزتی کی ٹی وی کے اوپر. اگر آپ یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ دیکھیں ₹1 ٹریلین سے زیادہ ارریگولرٹیز ہیں مینلی پروکیورمنٹ کے اندر. اور اس کے اندر جو میڈیکل کے اندر اوور بلنگ، کاؤنٹر فٹ میڈیسن اور ارریگولرٹیز ہیں آڈیٹر جنرل رپورٹ کے حساب سے جو جون میں آئی ہے 2025 کے، وہ 43 بلین ہے. اگر آپ اس کمپیریزن میں دیکھیں تو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پروگرام تھا جہاں پہ ایک سسٹمائز طریقے سے اسٹیٹ لائف کے تھرو پیمنٹس ہو رہی تھیں، ہاسپٹلس کو انسینٹیو مل رہا تھا، 10 بلین کا ریونیو اون کیا پنجاب میں پبلک ہاسپٹلس نے انویسٹ کر کے 50,000 بیڈز انکریز کیے. وہاں پہ آج 3.5 ارب کا میو ہاسپٹل کا ایریئر کھڑا ہوا ہے گورنمنٹ کا، جس کا مطلب کہ پبلک ہاسپٹلس کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ اس کو وہ انکریز کریں اپنی کیپیسٹی کو. جو پی کے ایل آئی ہاسپٹل ہے اس کے اندر بون میرو ٹرانسپلانٹ لے کے آئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اور 15 تقریباً بون میرو ٹرانسپلانٹ کے پروسیجرز ہوئے جو کہ ایک ریولوشن تھی پبلک ہیلتھ کیئر کے اندر پنجاب میں. اور اس کا اگر آپ آج حال دیکھیں تو پی کے ایل آئی کے اندر آج بون میرو ٹرانسپلانٹ بند ہے. وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ 2 بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں ان کے ٹینیور کے اندر، بٹ اگر آپ آن لائن ریسرچ کریں اور ان کی اگر آپ آڈٹ رپورٹس دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی بون میرو ٹرانسپلانٹ نظر نہیں آئے گا. آج پی کے ایل آئی میں پچھلے 6 مہینے سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا سرجن ہی نہیں ہے ان کے پاس. اور مریم نواز شریف جو ہیں وہ ابھی تک جب سے وہ بنی ہیں چیف منسٹر پنجاب، وہ ایک دفعہ بھی پی کے ایل آئی کے اندر انہوں نے وزٹ نہیں کیا. ہیومن ریسورسز میں دیکھیں تو ہم نے 33,000 ہیلتھ کیئر ورکرز کو انڈکٹ کیا. اس کے اندر ہم نے 42 نرسنگ سکولز کو اپ گریڈ کیا. انہوں نے 12,500 پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ورکرز کو لے آف کیا ہے. تو ایک طرح سے جو روزگار ہے لوگوں کا وہ بھی کم ہوا، جو لوگ ٹرینڈ ہو کے آنے سے سسٹم کے اندر وہ بھی نہیں آئے، اور ڈاکٹرز کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے جا کے ہاسپٹلس کے اندر وداؤٹ میرٹ صرف ویڈیوز بنانے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی پنجاب میں تو 3 ایسے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھے جہاں پہ گائناکالوجسٹ تھے، جہاں پہ سرجنس تھے، لیکن وہاں پہ اینستھیٹسٹ نہیں تھے. تو وہ ایک باٹل نیک تھا کہ جہاں اتنے بڑے ادارے تھے بٹ اینستھیٹسٹ نہیں تھے، تو 200 اینستھیٹسٹ کو ایڈ کیا گیا جس کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہوئے. اور آج پھر وہی پرابلم دوبارہ سے ہم فیس کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ہیومن ریسورس کرائسس ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر کے اندر. جو یہ فلڈز ہیں، جو اب یہ فلڈز آئے ہیں پنجاب میں، اس کی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے وہ ٹیسٹ ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم فریجائل ہے. اس سسٹم کی ویکنیسز ایکسپوز ہو گئیں. جہاں پہ ایک ریزیلینٹ سسٹم ان پلیس تھا وہ سسٹم کا اب ایک سسٹمک فیلئر کر دیا گیا. یہ جو ایک پلاننگ کے بغیر کام کیا گیا اور پی آر کیمپین فوکس. یہ ڈان میں 2 دن پہلے خبر لگی ہے جہاں پہ پبلک ہیلتھ آفیسرز نے کہا ہے کہ 160,000 لوگ آلریڈی فلڈ ریلیٹڈ بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، جس میں کالرا ہے، ملیریا ہے اور ڈینگی ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پروکیورمنٹ ارریگولرٹیز ادھر بھی ہیں اور 2 مہینے ڈیلیڈ ہے پروکیورمنٹ. تو یہ فردر اس کرائسس کو بڑھا رہا ہے. جو ہمارے پاس 147,000 خواتین ہیں جو 1 لاکھ میں سے جو کہ
میٹرنل مورٹیلٹی کے اندر ہے. امیونائزیشن ریٹ 1% سے نیچے آتا ہے تو ملینز آف بچے جو ہیں وہ کوریج سے باہر نکلتے ہیں. تو مطلب کہ یہ خالی نمبرز نہیں ہیں, یہ ایکچوئل پین اور ہیومن سفرنگ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں آج ڈاکٹر یاسمین راشد اور ہم یہاں بیٹھے اور ہم یہ پلان دے رہے ہیں. تو ہم یہ بولیں گے کہ پلیز کوئی تھوڑا سا غور کریں, اپنی پی آر کیمپین سے باہر نکلیں, لوگوں کے بارے میں سوچیں. لوگ اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگ بالکل ایک ڈیٹ ٹریپ کے اندر اور پاورٹی لائن سے نیچے جائی جا رہے ہیں. تو اینڈ میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ ایک پلان دیا ہے, آپ ہمیں انگیج کریں. ڈاکٹر یاسمین راشد ایک انسائکلوپیڈیا ہیں اور ان کا بھی یہی میسج ہے کہ وہ جیل میں بیٹھی ہیں بٹ شی از اویلیبل 24 hours فار دا پیپل آف پاکستان, فار دا پیپل آف پنجاب. تو آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا اس وقت اس لیے ساتھ دیں گے, آپ کی پلاننگ میں بھی ساتھ دے سکتے ہیں, اور آپ اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ پالیٹکس سے زیادہ ہے, یہ عوام کی اور لوگوں کے ہیلتھ کیئر اور زندگیوں کا سوال ہے. جی تھینک یو. ایک منٹ جی, عمر ڈار صاحب.